بس زیادہ نمبر آئے آپ بھی نہایت اس عالم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات گرامی قدر، مرکزی مجلس احسان کی 20ویں سالگرہ پر یہ 20واں مرکزی یوم احسان آج ہم پورے اہتمام کے ساتھ منعقد کر رہے ہیں. اس سلسلہ میں واجب الاحترام رہنمائے طریقت شریعت قبلہ کعبہ حضرت قبلہ پیر محمد کرم شاہ صاحب جسٹس سپریم کورٹ شریعت بینک پاکستان تشریف لا چکے ہیں اور اس وقت ہماری صدارت فرما رہے ہیں. اور مہمان خصوصی واجب الاحترام جناب حاجی محمد حنیف طیب صاحب جو وفاقی وزیر محنت و افراد قوت آپ بھی تشریف لا چکے ہیں. پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری کی خدمت یکسر میں گزارش کروں گا کہ حضور آپ تشریف لائیں اور ہمیں اپنے ارشادات سے نوازیں. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. برادران ملت، آج ہم اس محفل میں شریک ہیں جس میں شرکت کی صرف اپنوں کو اجازت دی جاتی ہے، غیروں کو اس کو بازیابی نہیں بخشا. میری صحت اجازت نہیں دیتی کہ میں آپ کے سامنے تقریر کروں. غوری صاحب کی کشش مجھے جہاں تک لے آئی اور محبوب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذات اقدس سے جو عقیدت ہے وہ مجبور کرتی ہے کہ باوجود حلالت کے میں صرف چند کلمات اپنے آقا کی شان میں عرض کر کے اپنے غلامی کو ادا نہیں کر سکتا، لیکن اتنا ضرور ظاہر کروں کہ میں بھی حضور سے اتنا غلام ہوں. یہ وہ حسن سرمدی ہے جس کی تعریف
اس کے دنیا میں ظاہر ہونے سے پہلے بھی ہوتی رہی، اس مبارک زمانے میں بھی ہوتی رہی جب حضور اس عالم مقام میں تشریف فرما تھے، اور عالم بقا کو تشریف لے جانے کے بعد بھی اصحاب دل عشق و محبت میں بندی نعتیں لکھ رہے ہیں، نذرانے عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے نعت مصطفیٰ کا حق ادا کرا۔ وہ ذات اقدس ہو کر جس کی یاد میں یہ دن منایا جا رہا ہے، حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قادر الکلام شاعر ہونے کے باوجود یہ کہنے کے مجبور ہو گئے کہ ما ان مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمد۔ وہ نعت پیش کرنا چاہتا ہوں جو میرے اور آپ کے محبوب کریم کے خالق و مالک نے اپنے شاہکار تخلیق کی فرمائی۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر۔ نوح کی زندگی بھی صرف ہو جائے تو اس ایک آیت میں محبت، پیار، حسن، جمال، کمال کے جو خزانے بھرے ہوئے ان کو ظاہر کرنے کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ میں صرف دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا۔ ایک بات یہ ہے کہ تمام وہ آیات جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی توصیف فرمائی ہے، ان تمام آیات میں یہ قدر مشترک ہے کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ذکر فرمایا ہے، اس کے بعد اپنے محبوب کی نعت فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ یا محبوب ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا دیا۔ یہ مفہوم اور بیسوں انداز سے بیان ہو سکتا تھا۔ انت رحمت للعالمین، بعثت رحمت للعالمین، ارسلت رحمت للعالمین، اور کن طریقوں سے یہ ادا ہو سکتا تھا، لیکن جو انداز میرے رب کریم نے پسند فرمایا وہ یہ تھا کہ پہلے اپنا ذکر کیا اور بعد میں اپنے محبوب کی شان رحمت کا بیان کیا۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے حبیب ہم نے آپ کو رحمت للعالمین۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی، میری وہ ذات ہے جس نے آمنہ کے ناطے ختم نبوت کا تاج پہنا کر عالم انسانیت کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو ساحل مراد تک پہنچانے کے لیے معراج کا ذکر آیا تو فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، میری ذات ہر عیب اور ہر نقص سے پاک ہے جس نے اپنے بندے کو سیر کرایا رات کی۔ میں کہاں تک ان آیات کو تلاوت کروں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شانیں بیان کی ہیں، اپنے محبوب کی بیان کی ہے۔ جو تمام آیات میں جہاں تک اس ناچیز کے مطالعے کا تعلق ہے، ابتدائے قرآن کو لے کر انتہائی قرآن تک جہاں بھی کوئی آیت آپ کو ملے گی جس میں اللہ پاک نے اپنے محبوب کی توصیف فرمائی ہے تو پہلے اپنا ذکر فرمایا ہے اور اس کے بعد اپنے محبوب کی توصیف۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یہ التزام کیوں کیا، یہ التزام کیوں کیا گیا، اس پابندی کو کیوں اختیار کیا گیا اور اس قدر مشترک لہجے میں کیوں رعایت کیا گیا کہ پہلے اپنا ذکر اور اس کے بعد اپنے محبوب کی شان۔ اس کی بے شمار اور وجوہات ہوں گی، لیکن یہ ناقص جو آپ کے سامنے سے بیان کرنا چاہتا ہے وہ صرف ایک ہی ہے، وہ یہ کہ اس لیے اپنے ذکر کو مقدم کیا کہ اگر کوئی نااہل میرے محبوب کی شان کا انکار کرے اسے معلوم ہو جائے کہ پہلے میری قدرت کا انکار کرو پھر میرے محبوب کی شان کا انکار۔ پہلے اگر تم میرے محبوب کسی شان پر اعتراض کرتے ہو، انگلتمائی کرتے ہو تو اس میں کیوں اعتراض کرتے ہو؟ مجھ پہ اعتراض کرو جس نے اس کو یہ عظمتیں اور یہ رفتیں عطا فرمائی۔ اس نے نہیں کہا
کہ میں معراج پہ گیا ہوں، اس نے نہیں کہا کہ میں معراج پہ گیا ہوں، اس نے نہیں کہا کہ میں نے سدرۃ المنتہا آگے پرواز کی ہے، اس نے نہیں کہا کہ بابا قوسین کے تمام مرتبے جو تھے وہ میرے زیر پا آ گئے ہیں. یہ میں نے فرمایا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو سہا تو معراج کے معراج کی اعتراض کرنے والے میرے محبوب پہ اعتراض نہ کریں، وہ مجھ پہ اعتراض کریں کہ تو جو فرما رہا ہے کہ میں تم نے یہ قدرت کی ہے، اور اگر میری قدرت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا تو جو شان میں نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے اس کا بھی انکار کرنے کا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام آیات میں جہاں شان مصطفیٰ کو بیان کیا گیا ہے پہلے ذکر فرمایا، اس کے بعد شان مصطفیٰ. یہاں بھی جو میں نے آئے کی سامنے پڑھی ہے فرمایا ہم یہاں واحد متکلم کی ضمیر استعمال نہیں کی بلکہ جمع متکلم کی ضمیر استعمال کی ہے جو شان کبریائی کی عظمتوں پر دلالت ہے. بادشاہ جب کوئی حکم نافذ کرتا ہے تو وہاں واحد کا صیغہ استعمال نہیں کرتا بلکہ اپنی جلالت شان سے بیان کرنے کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے. تو یہاں اللہ پاک نے جمع کی ضمیر اپنے لیے استعمال کی. انا ہم جو زمین و آسمان کے خالق، جو زمین و آسمان کے مالک ہیں، جو بلندیوں و پستی کے پیدا کرنے والے ہیں، جو ہر نوری اور ناری کے خالق ہیں، ہم نے اے معصوم تجھے کوثر. اب جو اس کوثر سے اعتراض کرتا ہے وہ تجھ پہ اعتراض نہیں کرے، وہ مجھ پہ اعتراض کرے. اس سے تجھے انشاءاللہ اس میں صرف ایک لفظ کی اور تشریح کروں گا، وہ یہ ہے الکوثر. ہم نے تجھے کوثر. کوثر اس کا وزن ہے یہ مبالغہ کا صیغہ ہے. اہل عرب اس بات سے متفق ہے کہ عربی زبان جس کی وسعت، جس کی فراخی، جس کی پہنائی کوئی دنیا کی زبان اس کا مقابلہ نہیں کرتی. عربی زبان میں کسی چیز کی کثرت پر دلالت کرنے کے لیے کوثر سے بڑھ کر اور کوئی لفظ نہیں. کسی چیز کی زیادتی اور کثرت اور بہتات اور فراوانی پر دلالت کرنے کے لیے عربی زبان میں کوثر سے زیادہ بڑھ کر اور کوئی لفظ نہیں. فرمایا کیا انا اعطیناک کوثر، ہم نے عطا فرمایا ہے آپ کو کوثر. کیا مطلب؟ ہم نے عطا فرمایا ہے آپ کو بے حساب. ہم نے آپ کو عطا فرمایا ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، جس کی کوئی حد نہیں، جس کی کوئی گنتی نہیں، جس کا کوئی شمار نہیں. اب ایک بات اسی سلسلے میں آپ بہت سے سنیں. کوثر صفت کثیر ہونا، زیادہ ہونا، بہت ہونا، فراہم ہونا، وسیع ہونا، یہ صفت. اور صفت بغیر موصوف سے نہیں. صفت جو ہے بغیر موصوف سے نہیں پائی جاتی. صفت تب پائی جاتی ہے جب پہلے موصوف ہو، اس کے بعد صفت. تیز رفتار گھوڑا، تیز رفتار صفت. تو جب تک وہ کوئی اس کا موصوف نہ ہو یہ صفت متفق نہیں ہوتی. آپ کہیں گے تیز رفتار گھوڑا، آپ کہیں گے تیز رفتار کار، آپ کہیں گے تیز رفتار ہوائی جہاز، آپ کہیں گے تیز رفتار بس. کسی چیز کو جو جس کی صفت واقع ہو رہا ہے تیز رفتار ہونا وہ موصوف ہے. جب تک کہ اس کو آپ ذکر نہیں کریں گے اس وقت آپ صفت کو ذکر نہیں کر سکتے اور نہ صفت کا کوئی مفہوم ہوتا ہے نہ اس کا کوئی مفہوم. تو فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ جہاں صفت پائی جائے تو پہلے موصوف پایا جاتا ہے اس کے بعد صفت پائی جاتی ہے. تو یہاں ایک عجیب بات ہمیں نظر آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر. کیا محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا. کوثر صفت یعنی بے انداز عطا فرمایا، بے حساب عطا فرمایا، بے فراوان عطا فرمایا. لیکن موصول ذکر نہیں ہے. کیا بے انداز عطا فرمایا، کیا بے انداز عطا فرمایا، کیا تفسیر عطا فرمایا، کیا بے حساب حساب عطا فرمایا. صفت کا ذکر کیا موصول کیوں ذکر نہیں کرنا جبکہ صفت بغیر موصول کے نہیں پائی. خوبصورت تو
مکان ہوگا، کوئی انسان ہوگا، کوئی گھوڑا ہوگا، کوئی مقدار ہوگی، خوبصورت یوں ہی تو کوئی چیز نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ چیز متحد نہ ہو جس کی صفت ہے خوبصورت ہونا، جس کی صفت ہے تیز رفتار ہونا، جس کی صفت ہے پائیدار ہونا. یہ تمام صفات محتاج ہوا کرتی ہیں اپنے وجود کو موصول. تو یہاں کوثر کا ذکر کیا. کوثر کا معنی یاد رہے گا آپ کو، بے انداز، بے حد و بے حساب، جس کی کوئی گنتی نہ ہو، جس کا کوئی شمار نہ ہو، یہ صفت ہے. تو فرمایا ہم نے عطا فرمایا جس کو الکوثر بے حد و بے حساب. صفت ہے موصوف کا موصوف کہاں گیا؟ کیا بے حد و بے حساب عطا، کیا فراہم عطا فرمایا؟ کون سی ایسی چیز ہے جس کو کوئی گن نہیں سکتا، جس کو کوئی شمار نہیں کر سکتا، جس کو کوئی وزن نہیں کر سکتا، جس کو کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا؟ صفت کو ذکر کی، موصوف کا ذکر کرنا بھی ضروری تھا یا نہیں؟ لیکن سارے آسودہ میں نعرہ مارو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تو اس کی وجہ قرآن کریم اپنا حسن غیروں کو نہیں دکھاتا. قرآن کریم کا حسن جمال جو ہے وہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، وہ ہر ایک کے سامنے اپنے رخ رانا کو بے نقاب نہیں کیا گیا. وہ صرف ان آنکھوں کو اپنی طرف اٹھنے کی اجازت دیتا ہے جن آنکھوں میں خاک یسرب کا سرما لگا ہوا. تو ان علماء کرام نے جنہوں نے حضور کی محبت سے، حضور کے عشق سے علم کی دولت کو حاصل کیا، ان کی کتابوں کا مطالعہ کیجیے، وہ آپ کو اس راز سے آگاہ کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ وصف کو بیان کی، صفت کا ذکر کیا لیکن موصوف کو بیان کیا. تو فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایک چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بے حد و بے حساب عطا فرمائی ہوتی تو اس کا ذکر ہوتا. اگر دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بے حد و بے حساب عطا فرمائی ہوتی تو اس کو ذکر کیا جاتا. اگر تین چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کوثر کی صفت کے ساتھ موصوف کر کے عطا فرمائی کی جاتی تو اس کو ان کا ذکر کیا جاتا. یہاں موصوف کو ذکر نہیں کیا، صفت سے ذکر کیا، یہ بتانے کے لیے کہ میں نے اپنے محبوب کو جو صفت عطا فرمائی وہ بے حد و بے حساب. وہ بے حد و بے حساب حسن عطا فرمایا، جو بھی صفت عطا علم عطا فرمایا وہ بہتے بے پایا کنار ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اور تم گنتے رہو تو آسمان کے تارے نہیں گن سکتے میرے محبوب کی شان کو.